عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا سبع الموبقات قالوا ما هن یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا وتولي يوم الزحف والقذف المحسنات الغافلات المؤمنات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے یعنی گناہ سے 7 ہلاک کرنے والے گناہ سے بچو. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ 7 گناہ کیا ہیں جو ہلاک کرنے والے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ، پھر جادو کرنا کرانا سب بات، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، کسی یتیم کا مال کھانا، سود کا کھانا، پھر جب دشمن سے مقابلہ ہو تو جو ہے پیٹ پھر کر چلے جانا، منہ پھیر کر چلے جانا، اور ایمان والی عورتوں پر جو پاک دامن ہیں ان پر گناہ کی تہمت لگانا. اتقوا سبع الموبقات، تم بچو 7 بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں سے. تو رمضان سے پہلے شعبان میں جو ٹاپک چل رہا تھا ہمارا تھا وہ گناہ کبیرہ کے بارے میں تھا، الکبائر. اس سے پہلے باب الایمان ہوا تو تمام حدیثیں سنایا تھا میں آپ ایمان کے بارے میں. تو ایمان کو خراب کرنے والی چیز کیا ہے؟ ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر. تو یہ گناہ ایمان کو بگاڑنے والا، اور کبھی ایمان چلا جاتا ہے. اس طرح سے انہوں نے جمع کیا لیکن اگر غور کرے آدمی تو سب باتیں معلوم ہو جائیں گی. تو باب الایمان پہلے آیا ہے، اس کے بعد الکبائر. کوئی بھی گناہ کبیرہ، ہم بولتے کیا گناہ کرنے سے کیا سمجھ رہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کافر تو نہیں کہا گیا، گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہے لیکن کافر ہو سکتا ہے. بہت سارے مثالیں ہیں. اور جو ہے گناہ کبیرہ کرتے ہوئے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوگا بہت سا. تو اس لیے ان گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے. یا صرف 7 مثال کے طور پر آئیں تو جو شرح لکھنے والے ہیں شارع، انہوں نے جو ہے جمع کیا ہے 100 گناہ قرآن سے حدیث سے جمع کر کے، اور ایسی کتابیں لکھی ہیں، الگ الگ کتابیں لکھی ہیں الکبائر کے نام سے پوری کتابیں. تو کتاب میں 467 گناہ گنائے گئے، 467 گناہ کبیرہ گنائے گئے، تفصیل سے لکھا ہے. اس کے بعد قرآن سے حدیث سے سب آیتیں لکھی ہیں، آیتوں کے مطابق یہ حدیث کے مطابق یہ گناہ کبیرہ. تو گناہ کبیرہ وہ ہے جس کے بارے میں آیا کہ گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے. گناہ کبیرہ کس کی تعریف کیا ہے؟ ایسا کرنے والا جہنم میں جائے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ دنیا میں اس کو جو ہے سزا دی جا رہی ہے. چوری کیا ہے اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں گے. یہ زنا کیا ہے اس کو جو ہے کوڑے لگائے جائیں گے. یہ سنسار کے شراب کیا ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. تو ایسے گناہ کبیرہ کہا گیا. کبیرہ اور صغیرہ تو تقسیم اس لیے نہیں کی کہ صغیرہ گناہ کرو، اور تقسیم نہیں کی گئی ہے، صرف گریڈیشن کیا گیا ہے. صغیرہ گناہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ کبیرہ. اب ایک چنگاری آ کے پڑ جائے گی آپ کے کپڑوں میں، چپ بیٹھتے، وہ چنگاری جو ہے بڑھ کر جو ہے شعلہ ہو سکتی ہے نہیں؟ بولو. جو لوگ خاص طور پر کھیتوں وغیرہ میں کام کرنے والے دیکھیں، ایک کہیں سے بھی ان کی جو ہے وہ کڑوی ہوتی ہے، جما کے رکھے رہتے ہیں. ایک چنگاری کہاں سے آ کے پڑے، صبح دیکھے تک پوری کڑوی جل کے راکھ ہو گئی. کہاں سے آگ پڑا کیا صاحب چنگاری پڑ گئی. تو گناہ کبیرہ سے جیسا بچنا ہے صغیرہ سے بچنا ضروری ہے. معمولی مت سمجھو گناہ کو. تو بہت سے لوگ گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے ایمان سے محروم رہ جاتے، ایمان سے ہی محروم رہ جاتے. تو یہ بہت جو ہے ہم نے گناہ کو بہت لائٹلی لیا. ارے کس کی نافرمانی؟ دیکھو اللہ کی نافرمانی ہے. سب سے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں جو ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں. ہمارا دل اللہ کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہے. کب اللہ پلٹ دیں گے؟ چلو یہ آدمی گناہ کر رہا ہے، اس کو لے جاؤ ادھر ہی انکو آدھے ہمارے طرف. اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرے کیا کریں گے؟ بولو یہ ہم سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے، اس کی دل گزری پلٹ دو، جانے دو، نکو آدھے ہمارے پاس. کیپ کرتا کہ نہیں ادھر کھڑا ہو جاتا. کئی لوگوں کے حالات ہیں کہ نہیں. تو ایک مشہور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، دوسری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک مؤذن کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہے،
دمشق کی جو مسجد ہے وہاں تھا، پہلے تو مینار پر کیا اذان دیتے تھے، میناریں جو بناتے تھے آواز سنانے کے لیے، اب لاؤڈ اسپیکر آ گیا اس کی ضرورت ہی نہیں، تو مینار پر چڑھ کے اذان دیتا، اوپر ٹھہر چڑھا، نیچے ادھر جھانک کے دیکھا تھا. ایک جو ہے عیسائی گھر تھا، اس کی لڑکی باہر ٹھہری ہوئی ہے، خوبصورت حسین عورت، بس فوراً ہی چھوڑ دیا، اذان کے ساتھ چھوڑ دیا. اس کو دیکھنا تھا بس. بد نظری کتنا بڑا گناہ دیکھ رہے، بد نظری کے جو یہ ہیں، یہ زہر کے بجھے ہوئے تیر ہیں، معلوم ہے، یہ دل میں جا کے لگتے ہیں، چپ ہم سمجھیں یہاں جاتے ہیں، دل میں لگتے ہیں، معلوم. بس اس کا دل ہی پلٹ گیا، فوراً اترا جا کے بولا کہ میں تجھ سے نے کہا، ارے تو یہ معلوم ہے یہ مؤذن ہے، تو مسلمان ہے اور ہم عیسائی ہیں. اس کا باپ ہے، کیا پوچھ رہا ہے نے، کیا نہیں ہے، دیکھو ایسا بول رہا ہے، تجھے مسلمان تو چھوڑ دے گا، تو عیسائی بنے گا؟ ہاں عیسائی بن جاؤں. مؤذن جو تھا عیسائی بن گیا، مسلمان مؤذن. پھر چلو تو لوگ وہی چاہتے نا، آج بھی کوئی ہو رہا ہے تو لڑکیاں دیں گے، پیسے سب کو دیں گے نا، بولو وہی کام کرتے ہیں لوگ. بولا اس کو چلو شادی کر دیے، شادی کر کے جو ہے کیا کیا ہے معلوم ہے، جو گھر کا یہ تھا اوپر ٹیرس تھا، وہاں سو گیا تھا. پہلی رات ہی لڑک جا کے گر گیا، پہلی رات ہی مر گیا. یہ مستند واقعہ، اور یہ کہ نہیں، اس بے شمار واقعات. ایک گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی، ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کافی، معلوم. تو اس لیے ہم کو بہت احتیاط کرنا چاہیے. ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہ امت کہلاتے، ترجمان القرآن کہلاتے، ان کو پوچھا کہ 7 کرو، بولیں 7 نہیں رہے 700 میں بولے انہوں. کیا گناہ اتنے ہی؟ نہیں 7 نہیں 700 ہیں. تو گناہ سے بہت ڈرتے رہنا ہے. ہم لوگ بہت بے باک ہو گئے، دل جو کرتا کہ کیا لگا، ایسا سمجھ لیا ہے گناہ کو. ارے کس کی نافرمانی، ذرا سوچو پہلی بات، کس کی نافرمانی؟ اللہ کی نافرمانی. اللہ کی نافرمانی کر کے تم اچھا چین سے جی سکتے ہیں؟ تج بولو مجھے. اس کی دنیا میں اس کی زمین پر رہے ہیں، اس کا اناج کھا رہے ہیں، اس کی ہوا میں، اس کی بھیجی ہوا میں سانس لے رہے ہیں، اس کا جب نازل کیا پانی پی رہے ہیں. ہم لوگ سکون سے رہ سکتا کہ انسان؟ بولو اللہ کی نافرمانی کر کے. وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، تم کو جو مصیبت پہنچ رہی ہے تمہارے ہاتھ میں کمائی کا نتیجہ ہے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ ٹھوکر بھی لگتی ہے، کیا ہاں کیا گناہ ہوا ہے. ایک بزرگ بولتے میں جب دیکھتا ہوں آج جو ہے میری بیوی میری نافرمانی کر رہی، میرا بیٹا میرے خلاف چل رہا ہے، میں جب باہر جانا چاہتا ہوں تو میری سواری ہے نا، وہ زمانے گھوڑا وہ اونٹ وغیرہ تھے، بڑا ستا رہا ہے آج، جلدی چل رہا نہیں، مارنا پڑ رہا ہے اس کو. ہاں میں سمجھتا ہوں مجھ سے کچھ نافرمانی میں اللہ تعالیٰ جہاں تک سوچتے ہیں. دیکھو لوگ ہمارے بزرگ کیسا سوچتے تھے. میں جب دیکھتا ہوں تو معلوم ہے کہ ہاں مجھ سے کچھ اللہ کی نافرمانی بھی آئی. رات دن اللہ کی نافرمانی کر کے ہم جی رہے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ جینے دے رہے ہیں ہم کو، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس کا کرم، اس کا فضل ہے. کیا تو گناہ کر کے کوئی آدمی سکون سے بالکل نہیں رہے گا. یاد رکھو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت ساری کتابیں لکھی انہوں نے. تو جو فضائل اعمال ہے حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فضائل ذکر کے جو فوائد ہیں ان کی کتاب سے لیے. دیکھو ایسی بہت سی کتاب، ان کی سب مشہور کتاب ہے زاد المعاد، آخرت کا توشہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھی، اس کا نام زاد المعاد. سیرت کو پڑھنا اور عمل کرنا، بس آخرت کا توشہ ہی ہمارے لیے. اتنے مشہور، لکھ کر آج تو 700 سال، لیکن آج تک کتاب موجود ہے اور آج تک بھی اس کو مستند مانا جاتا ہے. تو ویسی ان کی کتاب ہے دوائے شافی. ایک آدمی جو گناہ گار تھا، گناہ کا ذکر ہے کہ بول رہا ہوں، کیا صاحب اللہ ہم نے ستا رہے، بولتے نا گناہ ایسے کیا ہے ہم کو، یہ تو بولے ایسے. پھر انہوں نے گناہ کے اثرات کیا لکھا، گناہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی. 1 2 3 تو 35 یا 33 لکھیں گناہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں. تو ہم نے وہ چارٹ بنایا ہے گناہ کے اثرات کیا ہیں. ایک تو گناہ کبیرہ ہیں، اس کا ایک چارٹ بنا ہے، اور ایک چارٹ ہے گناہ کے اثرات. گناہ کے اثرات کا چارٹ آپ پڑھیں گے تو کبھی گناہ کی طرف نہیں، تمہارا دل بھی نہیں چاہے گناہ کرنے کے لیے. معلوم تمہارا دل نہیں چاہے گا کہ میں گناہ کروں. ارے ایسا ہونے والا ہے بھائی، ایسا ہونے والا ہے. اگر سچی یقین کر لے آدمی، اتنی موٹی کتاب لکھی ہے 700 صفحات کی کتاب ہے، ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، بے دھڑکی سے کر رہے ہیں، سب جو ہم کو پیش آ رہا ہے سب ہمارے گناہ کا نتیجہ ہے. آدمی صحیح سوچنے والا نہیں، سمجھنے والا نہیں ہے. اتنا کھلا معلوم ہے کہ جو ہے یہ گمراہ فرقہ جا کے گھس رہا ہے آدمی.
آج تک آدمی کو معلوم نہیں ہوا کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. کیا دے رہے ہیں تم لوگ, کیا فائدہ؟ انسان ہے کہ تم جانور ہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیث ڈنکے کی چوٹ کریں, میری امت 73 فرقے ہو جائیں گے, ایک فرقہ جنتی ہے, باقی سب جہنم میں. کبھی تم نے سوچا ہم کون سے فرقہ رکھنے والے؟ تم سوچا ہے؟ انسان ہے کہ جانور ہیں ہم لوگ؟ سمجھ کہاں چلی گئی؟ ہاں, یہ گناہ کی وجہ سے تمہاری سمجھ چلی گئی, تمہاری عقل کند ہو گئی ہے, تمہاری سمجھ جو ہے آج کھوٹی ہو گئی. یاد رکھو, تم نے سوچا نہیں. ارے اللہ کے اتنے صاف صاف فرمایا ہے. کون سا طریقہ ہے؟ ما انا علیہ واصحابی, وہ طریقہ جو میں اور میرے صحابہ تھے. کبھی سوچا؟ بڑے بڑے جلسے سب گمراہ, یہاں سب تک گمراہی کا طوفان پھیلا ہوا ہے. ایک جگہ کر کے نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر گمراہی کا طوفان کیسا پھیلا ہوا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے. تمہاری عقل صحیح کام نہیں کر رہی ہے, تم کو صحیح سمجھ نہیں حاصل ہو رہی. معلوم ہے حق اور باطل کی تمیز تمہارے چلی گئی ہے. انہوں نے آدمی حق ہے باطل یہ تک نہیں معلوم ہو رہا, تم پیچھے لگے اس کے دم پکڑ کے صاحب چل رہے کیا ہے. آ جائے اتنا بڑا اشتہار ہے, ایک آدھا پیج, فلاں بزرگ کا عرس. سوچو کیا ہے دین ہے یہ ہمارا؟ یہ ہمارا دین ہے؟ کتنی ہماری عقلیں جو ہے خراب ہو گئی ہیں, کند ہو گئی ہیں. صحیح بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, صحیح بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے, قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. کیا ہے یہ سب؟ یہ گناہ کے اثرات ہیں. انہوں نے لکھا ہے جو آدمی گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عقل چھین لیں گے, اس کی سمجھ چلی جائے گی, صحیح فیصلہ نہیں کر سکے گا. تو یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے لکھا, اللہ میں کمی کی بات بول رہا ہوں میں, 700 سال پہلے کے بزرگ ہیں, اتنے بڑے محدث, اتنے بڑے اللہ والے. زاد المعاد آج تک بھی ریکارڈ ہے کتاب کا, ایسی کتاب نہیں لکھی گئی معلوم. تو ان کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے گناہ کے اثرات کیا ہیں. تو تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں, سب ہمارے بھائی ہیں, سب مسلمان ہیں, وہ چارٹ لو اور پہلے پڑھو چارٹ, گناہ کے اثرات کیا ہیں. دیکھو کیا کیا تمہاری زندگی تو پریشانی. ہاں بس دیکھو نکالا ہوں, بس میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں, میری غلطی کچھ ہو رہی ہے. گناہ سے بچو, گناہ کا جو چارٹ ہے وہ لے لو, اور گناہ کے اثرات کیا ہیں وہ دیکھو. یہ دونوں چارٹ لے کر زندگی سدھر جائے گی بھائی. بس کیا ہے, اللہ کے نافرمانی کی بات کوئی تمہاری زندگی ہے؟ ہاں کئی کی زندگی ہے, یہ جانوروں کی زندگی ہے, انسان کی زندگی نہیں ہے, ایمان والے کی زندگی نہیں. تم کو آج تک صحیح باطل, حق و باطل کی تمیز نہیں ہو رہی ہے. کیسا تعجب ہو رہا ہے. اللہ نے جو عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, تو یہ جو ہے تمہید کے اوپر میں بولا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ بہت بڑا باب ہے گناہ کبیرہ کا, آپ کے سامنے آئیں گی ساری حدیثیں. تو اس کو اچھی طرح سنیں, یاد رکھیں, اور پھر اس کو پریکٹیکل بنائیں. پریکٹیکل بنا لینا, یہ سن کے چھوڑنے والی بات نہیں ہے, سننا, سمجھنا اور عمل کرنا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب لوگوں کو سننے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاة دائمة مقبولة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.